السلام علیکم اور دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں عبدالرحمن سیف۔ دوستو، آج شام کچھ خیالات ذہن میں آئے۔ ایک وہ مسلمان تھے جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو غرق اور اپنے آپ کو فنا کرنے کی فکر میں رہتے تھے، اور ایک ہم ہیں آج کے مسلمان جو خدا کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح کے خیالات ذہن میں آئے تو سوچا آپ کے سامنے بھی شمس نوید عثمانی صاحب کی وہ پرسود اور پرتاثیر تحریر کا کچھ حصہ میں پیش کروں۔ تو ان کی کتاب کیا ہم مسلمان ہیں، یہ بہت پرانا نسخہ میرے پاس ہے، تقریباً 30 سال ہو گئے ہوں گے اسے۔ اس میں سے تھوڑا سا ایک دو صفحہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں، دیکھیے کیا تحریر ہے اور کیا تاریخ ہے ہماری، ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہاں، شمس نوید عثمانی صاحب کے تعارف کے طور پر اس وقت تو خیر کچھ زیادہ نہیں بتاؤں گا، انشاءاللہ ان کے لیے میں ایک الگ سے باقاعدہ ویڈیو بناؤں گا۔ شمس نوید عثمانی صاحب مولانا فضل الرحمن عثمانی کے پوتے تھے۔ مولانا فضل الرحمن عثمانی جو دارالعلوم کے بانیوں میں شامل تھے، ان کے پوتے ہیں اور علامہ شبیر عثمانی کے حقیقی بھتیجے ہیں۔ آئیے دوستو شروع کرتا ہوں تحریر۔ یہ کتاب کے صفحہ نمبر 18 پہ ہے۔ اس کا عنوان ہے خوف خدا اور غم انسان۔ بات عمر بن عبدالعزیز کی چل رہی ہے، تو سنیں دوستو۔ انہی عمر بن عبدالعزیز کے ننھیا سسر حضرت عمر ابن الخطاب کے دور خلافت میں جب ایک بار قحط پڑا تو ملک کے طول و عرض میں سب سے زیادہ بھوکا اور پریشان حال انسان خلیفہ وقت کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ آپ نے اپنی خوراک گھٹاتے گھٹاتے فاقہ کشی کی حد تک پہنچا دی تھی۔ شہد، گوشت اور ہر طرح کی لذیذ چیزیں اپنے لیے عملاً حرام کر لی تھیں۔ گھی کا استعمال یک قلم ترک کر دیا تھا، اور نیم فاقہ کشی اور ذہنی اضطراب کے عالم میں جب آپ ضرورت مندوں کے سامان خورد و نوش کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے آبادی کے طول و عرض میں افتاں و خیراں دوڑتے نظر آتے تھے تو لوگ یہ دیکھ کر غم سے کراہنے لگتے تھے کہ عمر کا سرخ و شاداب رنگ جل کر سیاہ ہو گیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت عمر فاقہ کشوں کے شریک حال رہنے کے لیے تمام غذاؤں سے دستکش ہو کر صرف زیتون کے روغن پر گزارا کر رہے تھے۔ یہ خلیفہ کا حال ہے۔ وہ اللہ کا پاک باز بندہ شاید بھوک سے جان ہی دے دیتا اگر دو باتیں مانے نہ ہوتی۔ ایک تو جان بوجھ کر جان دینے کی شرعی ممانعت، دوسرے یہ خیال کہ اگر نظم و نسق سنبھالنے والا کوئی نہ رہا تو قحط کا دامن اور بھی وسیع ہو جائے گا۔ بھوک پیاس سے کہیں زیادہ جو چیز حضرت عمر کو ماہی بیاب بنائے ہوئی تھی وہ یہ لرزہ خیز تصور تھا کہ انہی کی خلافت کے زیر سایہ جو قحط انسانوں کو پیسے ڈال رہا ہے، اسے دور کرنے میں خود ان کی مساعی کسی بھی دوسرے سے کم رہ گئیں، یا اپنی بھاری ذمہ داری کو وہ کما حقہ نہ نبھا سکے تو مالک یوم الدین کو کیا جواب دیں گے۔ یہی وہ تصور تھا جو فقر و فاقہ سے کہیں زیادہ ان کو گھلائے دے رہا تھا، اور اسی لیے ریگستان کی جھلسا دینے والی دھوپ میں تپتی ہوئی زمین پر برہنہ پا غذا اور اناج کا بوجھ کمر پر اٹھائے وہ خود فراموشی کے عالم میں ادھر سے ادھر چکرا رہے تھے۔ یہی وہ کرب تھا جس سے ان کی روح تڑپ رہی تھی اور ان کی جسمانی صحت کا توازن تہو بالا ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی اضطراب و وارفتگی کے عالم میں ایک بار انہوں نے اپنے معصوم صاحبزادے کو تربوز کی قاش لیے دیکھا اور جوش غضب سے کانپ اٹھے۔ وہ بھول گئے کہ یہ ان کا معصوم جگر پارا ہے جو اس کم سنی ہی میں ان کے ساتھ ساتھ نیم فاقہ کشی کے تجربات سے گزر رہا ہے۔ اس وقت انہیں صرف ایک بات یاد تھی، صرف ایک بات، یہ کہ عامۃ المسلمین قحط کی آنچ میں تپ رہے ہیں، اس لیے خلیفہ کے بچے کو کوئی حق نہیں کہ تربوز کی قاش سے بہر اندوز ہو سکے۔ وہ دیوانہ وار بچے کی طرف بڑھے اور بے دردی کے ساتھ قاش کو اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے چیخے، تم پھل کھاتے ہو اور رسول خدا کی امت بھوکی مر رہی ہے۔ العظم للہ، سبحانہ تعالی۔ تم نے دیکھا یہ کیسے لوگ تھے، ان کے سینوں میں کیسا دل تھا، ان کے ذہن کس طرح سوچتے تھے۔ اللہ کے آخری رسول نے کہا تھا، قسم ہے خدائے لا یزال کی، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنی اولاد، اپنے مال و متاع اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے۔ غور سے دیکھو یہ واقعہ، کیا اسی متن کی شرح نہیں ہے؟ حضرت عمر کو اگر کچھ یاد تھا تو یہ کہ قحط کی ماری ہوئی امت رسول خدا کی امت ہے۔ وہ رسول خدا جس کی خاطر سب کچھ تج دینے کا ثبوت وہ پہلے بھی بارہا دے چکے تھے۔
یہی وہ روحیں تھیں جنہیں دنیا کسی بھی قیمت پر نہ خرید سکی، جن کو کوئی بڑی سے بڑی نعمت اور حسین سے حسین آرزو اس یوم جزا کی یاد سے غافل نہ کر سکی، جس میں ناشکری اور غرور سے بھری ہوئی کھوپڑیوں پر پہلی بار حقیقی اور مکمل انصاف کی آخری ضرب لگے گی، جہاں وہ نعمتیں زہراب بن کر رہ جائیں گی جو زمین پر خدا کو یاد دلانے کے لیے پیدا کی گئی تھیں، لیکن آدمی نے انہی کی آڑ میں خدا کو بھلا دیا، اور یہ آدمی آج بھی اصرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کاش وہ خود انصاف کر سکے، سوچ سکے کیا ہم مسلمان ہیں؟ تو دوستو، یہ چند سطور تھیں بڑی دلدوز اور بڑی پرتاثیر۔ دیکھیں، آپ محسوس کریں کہ خلیفہ وقت کو آپ سمجھیں جیسے آج کے دور میں وزیر اعظم کی حیثیت ہے۔ جو حاکم ہو، حکومت کرتا ہو، وہ فاقہ کش ہے صرف اس لیے کہ امت، عوام، جنتا وہ بھوکی ہے، اس کو کھانے کو نہیں ہے تو وہ خود بھی نہیں کھا رہا ہے۔ یہ تھے مسلمان، یہ تھے لوگ جن سے دوسروں کا درد دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اور آج پڑوسی بھوکا ہے لیکن ہم بڑے بڑے دسترخوان سجا کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کا فوٹو لے کر اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ریاکاری سے باز آئیں۔ اللہ پاک سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میرے لیے بھی دعا کریں دوستو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔